Shaitan Rajim. Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Flashpoint with Aftab Ahmed, the program that looks and discusses stories and issues which concern the Muslim community in the UK and Europe. And habitually we do our program in Urdu, though I would love to do it in English. The problem being that when I do a program in English, I get such a low feedback or rate of feedback that I feel maybe it's better to do it in Urdu. اس طرح آج کا بھی جو پروگرام ہے ہم اردو میں کریں گے کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی انسائٹفل ہے، بڑا ہی ہیٹ فل ٹاپک ہے کہ مسلمان آپس میں کیا کر رہے ہیں پاکستان میں. دی مرڈر آف چیف آف پولیس چودھری اسلم خان ان کراچی، یہ ہمارا ٹاپک ہے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعرات کے دن چودھری اسلم صاحب کا مرڈر ہو گیا تھا، اور جو طالبان ہیں انہوں نے یہ کھلے عام ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں اس کی. آج کا جو ٹاپک پروگرام کا میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ اسکالرز نے، علماء دین نے، پولیٹیشنز نے سب نے بات کی ہوگی، لیکن آپ اور مجھ جیسے ادنے لوگ، عام لوگ، شہری یو کے ان کو موقع نہیں ملا ہوگا کہ اپنی وہ کنڈمنیشن یا اپنی رائے یا اپنی ویوز اس ٹاپک پہ دے سکیں. کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ پاکستان میں بھی شائع ہوتا ہے اور وہاں کی بہت سی عوام اس کو دیکھتی ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کے دن اگر ہم مل کے چودھری اسلم کی اس بھیانک حادثے پہ روشنی ڈالیں اور آپ کے ویوز اس میں شامل ہوں، تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چلے کہ جو یو کے میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں، وہ پاکستان کے بارے، پاکستان کی پولیس کے بارے، پاکستان کی لا اینڈ آرڈر کے بارے، پاکستان کی گورنمنٹ کے بارے، اور خاص کر کے کہ ہم لوگ کتنے کہہ لیں کہ میرے ورڈز مجھے نہیں مل رہے ہیں کہنے کے لیے کہ ہمیں کتنا عجیب و غریب اور کتنا یہ ہمیں بھیانک لگتا ہے کہ پاکستان میں وہ زمین، سرزمین جو بنی امن کے لیے تھی، وہاں پہ جان کی حفاظت نہیں ہے. اگر آپ پولیس چیف کو مار سکتے ہیں، کھلے عام مار سکتے ہیں، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا. آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور ہم پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ ہم بھی یہاں پہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہماری جو فکر ہے، جو سوچ ہے، ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو بھی حوصلہ ملے کہ وہ بھی ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا کے حکومت پاکستان پہ پریشر ڈالا جائے، اور ڈالیں کہ ہمیں یہ قتل و غارت نہیں چاہیے پاکستان میں. اور جس نعرے پہ آپ پاکستان میں آئے تھے یہ حکومت لے کے، وقت آ گیا ہے کہ آپ اس وعدے کو پورا کریں، یعنی کہ ٹیررزم کو پاکستان سے آپ ختم کریں. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم تہہ دل سے تمام یو کے رہائشی، یورپ کے رہائشی، پوری دنیا کے جو سوچ رکھنے والے مسلمان ہیں، نہایت ہی غمگین ہے اس واقعہ سے، اور مرحوم چودھری اسلم خان صاحب کی فیملی کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو صبر دے گا اور چودھری اسلم کی روح کو اللہ جنت میں جگہ دے گا. دنیا میں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ایک مشن بنا لیتے ہیں، جو اپنی کہہ لیں کہ جان کو ایک گٹھی میں باندھ کے اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بے انصافی کا سامنا کریں. ان میں سے ایک چودھری اسلم صاحب تھے. میرے سے کال ہے، پہلے کال لیتے پھر آگے بات کرتے. ہیلو، السلام علیکم. Who's calling in from where?
ہیلو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کون کال کر رہی ہیں؟ سارے ویور کو بھی سلام. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ نکالا تھا کہ میں بہت انتظار میں تھی کہ اس طرح ہونا چاہیے تاکہ ہم کو موقع ملے جی کہنے کا. ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے سارے بھی جتنے ہی باہر ہیں ہم لوگ سبھی کو دکھ ہے بہت اور مجبور ہیں کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ جی سارا قصور جو ہے وہ اوپر بیٹھنے والے کا ہے جو حکومت میں ہے وہ ڈکٹیٹر بنے بیٹھے. حکومت ڈکٹیٹر حکومت بن گئی ہے جمہوری کے نام پہ. جمہوریت نہیں ہے. لوگوں کو موقع نہیں دیتے. پاکستان کے لوگوں کو تو بیچاروں کو غربت میں مہنگائی نے مار ڈالا ہے تو وہ تو اٹھنے کا نام ہے. وہ کیسے اٹھیں گے بیچارے؟ کس طرح سے آواز لگائیں گے کہ ہمارے لیے یہ کرو؟ تو بھوکوں پیسے مر رہا ہے. الیکٹرک کے لیے مر رہے ہیں. بچوں کو اسکولوں میں کیسے بیچارے پڑھیں؟ امتحان کے دن ہے الیکٹرک ہے. اب عورتوں کو گیس نہیں ہے پکانے کے لیے چولہے میں تو اتنی پریشانی ہو تو ان کو گھیرا ہوا ہے آلریڈی. ان کو جان بوجھ کے یہ سب کچھ دیا ہے ان کو پبلک کو وہاں کی تاکہ وہ ہمارے لیے اٹھ نہ سکے ہماری آواز نہ اٹھا سکے اپنی. وہ غربت اور پریشانی میں دبے رہیں اور ہم اپنا کام کرتے رہیں. اب یہ گردی جو ہو رہی ہے جو جن کو مارا گیا آپ کو جو میں دیکھ رہی ہوں برابر نیوز میں آ رہا ہے بہت افسوس بہت دکھ کی بات ہے. لیکن ایک وہ کیا کتنے بڑے بڑے لیڈر مر گئے کتنے بڑے پولیس کے وہ مر گئے. اور یہ بھی ایک میرا ویو شامل ہے اس میں کہ یہ مروایا جا رہا ہے جی. یہ بغیر اجازت کے ہو نہیں سکتا. میں اس کو بلیو نہیں کر سکتی کہ گورنمنٹ اس میں شامل نہ ہو یا بڑے لوگ اونچے لوگ اس میں شامل نہ ہو. ان کی ہمت کے بغیر یہ کر نہیں سکتا کوئی. آپ بتائیں کہ ہمارے گھر میں کوئی آ کے ہمیں مار دے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی سیکورٹی نہیں ہے کسی طرح کی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سیکورٹی کیا جب مار کے چلے گئے جب آپ سیکورٹی کر رہے ہیں کس باری سیکورٹی کر رہے ہیں؟ سیکورٹی تو پہلے سے ہونا چاہیے کہ ان کو بچایا جائے. تو یہ سب کچھ انہی کا قصور ہے. ان کو جب تک ہٹایا نہیں جائے گا اور یہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ 5 سال کہہ رہی ہے دیکھو 1 سال بھی نہ ہونے دیں ان کو اتار کے پھینکے نیچے جلدی سے. اور سارے جو پبلک ہے لوگ ہیں وہ ملے اور ملے قاضی المنہاج کے ساتھ جو کہ انقلاب لائیں گے اور انقلاب ہی چاہیے اس کو. اور ایک یہ بتاتی ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ فوجی آیا ڈکٹیٹر فوجی ڈکٹیٹر نہیں ہوتا ہے. فوجی کا اندر سے دل میں درد ہوتا ہے لوگوں کے لیے پاکستان کی پبلک کے لیے. وہ حفاظت کے لیے کھڑے رہتے ہیں. اتنی جنگیں لڑتے ہیں وہ اور ملک کو بچانے کے لیے. ان کے دل میں درد نہیں تو وہ اپنی سیکورٹی کر کے نہیں بیٹھتے ہیں سیاستدانوں کی طرح سے چاروں طرف اپنی سیکورٹی لگا لیں سزا سے بیٹھ گئے. وہ خود حفاظت کرتے ہیں لوگوں کی. اور ابھی جو کیس چل رہا ہے پرویز مشرف صاحب کا میں یہ کہتی ہوں کہ یہ پرویز مشرف صاحب کی شان بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے. وہ پورے آرمی چیف تک پہنچے. انہوں نے کتنی جنگیں لڑی. انہوں نے کتنے دکھ سہے کتنا ملک کی حفاظت کری. انہوں نے کتنا کیا ملک کے لیے. اس کے بعد وہ صدر بنے تو ملک کو کتنا ملک ایسا تھا کہ جیسے جال بسا ہوا. کوئی بہت مشکل کام ہے ملک کو چلانا ایک نیک انسان کے لیے. ہم کہتے ہیں نا ایک اچھا انسان آ جائے. اچھا انسان آیا کیسے؟ اب پرویز مشرف صاحب اچھے انسان تھے ان کی کیا حالت بنا رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں کوئی اچھا انسان آئے. اس کے بعد طرح طرح سے اس کے پریشر ڈالتے ہیں یہ. اور اب یہ چل رہا ہے آرٹیکل 6 یہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ انسان ہے قانون بنا انسان کے لیے ہے نا. انسان نہیں بنا قانون کے لیے. جو دہشت مار کے جا رہے ہیں جو ملک کا حال تباہ کر رہے ہیں ان کو کتنی سزا دے رہے ہو تم؟ ان کے وہ کون سے کیس چلا رہے ہیں؟ ان کے تو کیس چلاؤ ان کو سزائیں دو جو ملک کی خراب کریں. ایک بیچارے جو کہ اتنے اچھے انسان نیک انسان جنہوں نے ملک کو چمکایا تھا جنہوں نے کہ لوگ خوش تھے ان کی حالت میں اور ابھی جب ان کو یہ دی جا رہی سزا تو پہلے پبلک سے ووٹ لو. اگر جمہوریت کہتے ہو میری بہن آپ بات جو ہے اس کو ڈائیورٹ کر کے پرویز مشرف صاحب کی طرف لے گئے. ہم بات کریں چودھری اسلم کے مرڈر کی تو اب اسی ٹاپک پہ رہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی پہ جو ہے روشنی ڈالے. بہت مہربانی آپ کے کال کی. آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے اس میں انوالوڈ ہے. ہو سکتا ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ جو عوام پاکستان کو اتنی دبی ہوئی ہے بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ ان کو ایسے مراحل میں ڈالا ہوا ہے کہ ان کو اٹھنے کی ہوش نہیں ہے. جیسے آپ نے بھی فرمایا ہے کہ عورتوں کے پاس گیس نہیں کوک کرنے کے لیے. وہاں کے جو بچے ہیں ناشتے کے بغیر صبح اسکول جا رہے ہیں کیوں کہ گیس نہیں ہے. اب وہ فیملیز اس چکر میں سے نکلیں گی تو اس کی زبان کچھ اور چیز سوچیں گی. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. بہت مہربانی آپ کی. میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یورپ میں ریاکشن کیا ہے. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ السلام علیکم. میں امانت علی بول رہا ہوں جناب. السلام علیکم جناب. آپ کا بہت بہت شکریہ یہ جو آپ نے پروگرام رکھا ہے کہ ایک مجاہد جو ملک کا درد رکھنے والا اور امن کے لیے لڑنے والا اور دشمنان پاکستان کو کچلنے والا شخص جو ہے وہ شہید ہوا ہے. ہر انسان کا جو کہ ضمیر رکھتا ہے پاکستانی اس کو چاہیے
کہ اس کنڈولنس میں، اس افسوس میں آپ کا ساتھ اظہار کرے اور اپنے خیالات کا جو ہے وہ بتائے کہ کم از کم جو ہے افسوس کے چند لفظ جو ہے وہ کہنے چاہیے. میں بھی ان میں شمار ہوں کہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ نے یہ ٹاپک رکھا ہے. کم از کم یہ جو ہے آپ کا ریکارڈ میں، اللہ کے ریکارڈ میں بھی اور دنیا کے ریکارڈ میں بھی لکھا جائے گا. بہت مہربانی آپ کے کال کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمیں بہت افسوس ہے کہ یہ جو مجاہد شہید ہوا ہوا ہے، یہ اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور یقیناً وہ جنت میں جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ جوان جو ہیں ان کو حفاظت آپسی میں رکھے اور جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کی درجات بڑھائے. الہی آمین یا رب العالمین. بہت مہربانی آپ کے کال کی. آپ کی جو جذبات ہیں وہ صاف نظر آ رہے ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ آپ جو ہیں بہت تہ دل سے مذمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے. اور یہی ہے زندہ قوم کی ایک نشانی کہ وہ بول اٹھتے ہیں. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. Who's calling in from where؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. نقوی بول رہا ہوں. جناب نقوی صاحب. قبلہ آج آپ نے ٹاپک بڑا کرنٹ رکھا ہے. جی. ہم بچپن سے سنتے آئے تھے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو لہو ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. سبحان اللہ. جی بسم اللہ. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور جوان ہمیشہ میدان میں ہی ہوتے ہیں. جی. اور جوان ہمیشہ میدان میں ہی جان دیتے ہیں، چاہے وہ وطن کے لیے دیں، چاہے وہ قوم کے لیے دیں، چاہے وہ دین کے لیے دیں. جوان ہمیشہ میدان میں ہی ہوتے ہیں. جی. اور یہ تو شعر تھا کراچی جس نے سنبھال رکھی تھی. جی. لیکن قبلہ بات یہ ہے، صرف ہم نے سوچنا صرف یہ ہے کہ چودھری اسلم تو اپنا فرض نبھا گیا. چودھری اسلم پہ جو اس پہ فرض تھا، جو اس کی ڈیوٹی تھی، جو قوم نے اس کو ڈیوٹی دے رکھی تھی، اس نے ایمانداری سے نبھا دی. بالکل. یہ تو پوری قوم پہ یہاں ہو گیا. جی. دیکھنا اب یہ ہے، میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں، تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ کوئی غیر ملکی چلا گیا پاکستان میں تو اسے زبان نہیں آتی تھی، تو اس نے ایک لفظ سیکھ لیا، آنے دو آنے دو. تو وہ ٹرکوں کے اڈے پہ جا کے ملازم ہو گیا، تو ایک ٹرک کو ریورس کرا رہا تھا. تو ٹرک جب ریورس کرا رہا تھا تو آواز دے رہا تھا آنے دو آنے دو آنے دو. تو ڈرائیور اس کو ٹرک کو پیچھے لیتا گیا تاکہ ٹرک اس کے اوپر سے گزر گیا. وہ آخری سانس سے لے رہا تھا تو پھر بھی کہہ رہا تھا آنے دو آنے دو آنے دو. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مذاکرات کرنے والوں کو کہ جو پاکستان کو تباہی کے کنارے پہ لے آئے ہیں، اور چودھری ارشد جیسے جوان جو ہیں، یا اعتزاز حسین جیسے جوان بچے جو ہیں جو جذبہ قوم کا رکھتے ہیں، وہ ان کی لاشوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات. تو یہ اس گورے والا حساب انہوں نے کر دیا کہ یہ مر جائیں گے لیکن مذاکرات کی طرف جاتے جائیں گے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں ان لوگوں سے جو مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا مذاکرات ان شہیدوں کے خون پہ کر رہے ہیں؟ کیا مذاکرہ ملک کی عزت پہ کر رہے ہیں یا مذاکرہ ملک کی تباہی پہ کر رہے ہیں؟ کہ چند لوگ جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پیچھے کچھ اسلامی ممالک لگے ہوئے ہیں، ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور چند لوگوں کی خاطر وہ پاکستان کا ناموس، پاکستان کی عزت، عوام کے احترام، عوام کا جذبہ جو وہ رونتے چلے جا رہے ہیں اور مذاکرات کی باتیں کرتے جا رہے ہیں. کیا ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ چند لوگوں کو روک سکیں اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے اور ان کے معافی مانگ کے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگانے تک مجبور ہو چکے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کیا یہ ریٹ اب طالبان کے ہاتھ میں آ چکی ہے یا کہ پاکستان کے پاس موجود ہے؟ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا یہ رٹ ہے ان کے پاس. اگر نہیں ہے تو کراچی میں کیا طالبان نے رٹ قائم کر لیا ہے؟ اگر کر لیا تو یہ کیسے انہوں نے ٹینک، توپیں، جہاز اور اتنا کچھ لے رکھا اور میزائل بنا رکھے ہیں؟ کس لیے بنا رکھے ہیں؟ اگر پاکستان نہ رہا تو یہ میزائل کس کے کام آئیں گے؟ یہ ٹینک کس کے کام آئیں گے؟ یہ توپیں کس کے کام آئیں گی؟ یہ فوج کس کے کام آئے گی جب پاکستان ہی نہ رہا؟ تو پاکستان کو بچانے کے لیے انہیں میدان میں آنا پڑے گا. میدان میں آئیں گے اور چودھری ارشد جیسے جوان آپ کو بہت زیادہ ملیں گے، چودھری اسلم جیسے، اعتزاز حسین جیسے نوجوان آپ کو کروڑوں کی تعداد میں ملیں گے اور وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے. لیکن گورنمنٹ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئی ہے.
ان کے ذریعے آئی ہے اور وہ اپنا معاوضہ ان سے لے رہے ہیں اور یہ معاوضہ دے رہے ہیں. پاکستان کی عوام کا ان کے ساتھ ان کو کوئی دلچسپی نہیں, ان کے خون کو یہ بیچ رہے ہیں طالبان کے ہاتھ میں اور اسی طریقے سے پاکستان کو تباہی کے کنارے پہ لے جائیں گے. تھینک یو جی, مہربانی. شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت مہربانی آپ کی. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور آپ نے خاص کر یہ جو کہا ہے کہ جو ٹوک سے میرے زبان پہ لفظ نہیں آ رہا ہے, وہ ان کی صورتحال کیا ہونی چاہیے. پہلی یہ بات ہے کہ جب کبھی آپ مذاکرات کرتے ہیں, آپ نے کسی سے کوئی کہہ لیں کہ ڈائلاگ کرنا ہے, تو پہلے اسٹیٹس کو ہونا چاہیے کہ دونوں سائڈوں میں ایٹ لیسٹ ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے. میرے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شہینہ بات کر رہی ہوں. یہ چودھری اسلم صاحب کے لیے بہت بہت دلی صدمہ ہے. دوسری بات, اللہ میاں ان کو جنت فردوس عطا فرمائے. پھر وہ جو سپریم کورٹ نے ان سے وہ جو ان کا واپس لے لیا, جو ان کو ترقی ہوئی تھی وہ واپس لے لیا, اس کا بہت ہی صدمہ ہے, بہت دکھی ہے. دیکھیں کتنی جانیں دے رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے کھڑے کر کے جانیں دینے والوں کو کیا سلوک کر رہی ہے. کسی نے یہ کوئی نہیں دیکھتا بھائی صاحب, کوئی نہیں اٹھا رہا یہ آواز کہ جاننے دینے والوں کے لیے سپریم کورٹ کیا بیٹھ کے وہ افتخار چودھری نے کیسا مجھے تو اس بات سے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ دیکھو کتنی اس نے جان دی, شہادت دی, کتنا مقابلہ کیا اور اس کو سپریم کورٹ میں کھڑے کر کے تم اس کا واپس لے رہے ہو, اس کی ترقی واپس لی, کتنا برا کیا. دوسرا بات ہے بھائی صاحب, یہ آپریشن تو نواز شریف نے شروع نہیں کرنا جب تک وہ اس نے چھٹی دی ہوئی, جو کوئی ٹارگٹ کر لو مار لو جن کو, اس کے بعد وہ اس کو سیف پلیس, ان دہشت گردوں کو سیف پلیس پہ پہنچائے گا رانا ثناء اللہ کا ذریعہ خود بھی. پھر اس کے بعد وہ امریکہ دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے آپریشن کرے گا. یہ نہیں پروف ہوتے ہیں لیکن دیکھ کے مشاہدے جو ہوتے ہیں دیکھ کے پتہ چلتا ہے, مشاہدہ ہوتا ہے, دیکھ کے پتہ چل جاتا کیا کچھ ہے. یہی وہ کرے گا. اب اس نے دی ان کو کھلی چھٹی, جس کو مارنا مار دو, ہاں پھر ان کو سیو کر کے تو پھر کرے گا. یہ اس کو اٹھاؤ, ہمت کریں سب تو اس کو نکالیں. بہت مہربانی آپ کے کال کی. اور آپ جو کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کا اس میں حصہ ہے, وہ اللہ کرے کہ یہ جو باتیں ہیں ہمارے تو تبصرے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ یہ باتیں سامنے آئیں تاکہ پاکستان میں رہنے والی عوام جو ہے ان کو پتہ چلے کہ پاکستان میں ان کے لیے کیا ہو رہا ہے, ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے, ان کے ساتھ منصوبہ بندی کیا ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ سازشیں کیا ہو رہی ہیں. جب تک یہ نہیں ان کو پتہ چلے گا, پوری پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایک مشن کے لیے ایک ڈائریکشن میں کھڑی نہیں ہو سکتی. میرے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. مبارک. خیر مبارک. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں کاظم بول رہا ہوں نیو یارک سے. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ نیو یارک سے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا جو معاملہ ہے نا, یہ سب جو ہے یہ نواز شریف اور عمران خان وزیر اعظم بننے کے چکر میں یہ اس نے ڈھیل دیا ہوا ہے دہشت گردوں کو. اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے بھی ڈھیل دیا ہوا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری حکومت قائم رہے اور ہم, عمران خان چاہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. اسی چکر میں وہ اس پر ایکشن نہیں لے رہے وہ لوگ, تاکہ الیکشن اگر ہو تو جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ عمران خان کو ووٹ دے کر کے وزیر اعظم بنا دیں اور نواز شریف جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ان کا سہارا لیتے رہے. یہ ان لوگوں کا خیال ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ڈرون حملہ بند کرو تو تب تو مذاکرہ ہوگا. بات یہ ہے کہ اگر یہ ایکشن لے لیں اور دہشت گردوں کو اگر کا صفایا کر دیں تو ڈرون حملہ خود بخود بند ہو جائے گا. جب وہ نہ رہے گا تو ڈرون حملہ ہوگا. یہ کون سی تھنکنگ ہے کہ کہتے ہیں کہ ڈرون حملہ بند ہوگا تو اب وہ کہتا ہے کہ ہم وزیر بن جائیں گے تو ڈرون حملہ پر کو فائر کر کے گرا دیں گے. ارے اس بیوقوف سے پوچھے تو کوئی تو ڈرون حملہ گرانے کے چکر بات کر رہا ہے تو کم سے کم اگر ہماری فوج ان کے خاتمہ کر دیتی تو ڈرون حملہ خود بخود ختم ہو جائے گا. تو کیا گرائے گا؟ قاضی صاحب بہت مہربانی آپ کے کال کی. آپ کا جو ویو ہے تھوڑا سا مختلف ہے اور بڑا اچھا ویو ہے آپ کا. اور اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ
عمران خان صاحب کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ وہ آئیں ٹی وی پہ اور آ کے اپنا موقف بیان کریں، اپنا سٹینس بیان کریں کہ ٹیررزم کے وہ خلاف ہیں، کہ ان کے حمایتی ہیں، ان کو پناہ دے رہے ہیں، پرائم منسٹر بننے کے لیے وہ کس حد تک وہ جا سکتے ہیں. کیوں کہ یہ بھی ان کا ایک فرض ہے کہ سچائی بولنی اور عوام کو بتانا کہ ان کا سٹینس کیا ہے. تو اگر جیسے کاظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، یہ ان پہ میں چھوڑتا ہوں. اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کل دیکھیں گے جیسے ٹی وی میں کل شائع ہوگا پاکستان میں، مجھے امید ہے کہ وہ پروگرام دیکھ کے تو کسی نہ کسی چینل پہ آ کے تو اس کا جواب دی کریں گے. ہماری بات ابھی جاری ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹوکس جو ہوتی ہیں، مذاکرات جو ہوتے ہیں، وہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک آپ کو اسٹیٹس کو چاہیے، یعنی کہ دونوں سائڈوں میں ایٹ لیسٹ ایک رسپیکٹ چاہیے ایک دوسرے کے لیے کہ دونوں سیز فائر کر ڈالیں سب سے پہلے. اور سیز فائر کون کراتی ہے؟ تھرڈ نیوٹرل فورس، یعنی کہ جو گورنمنٹ ہے یا جو بھی پارٹی پاور میں ہے اس علاقے میں، اس ملک میں، اس سلطنت میں، جو بھی ہے. یہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا ٹو اینڈ ٹیررزم، اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں تک کر رہے ہیں اور کہاں تک کر چکے ہیں. اور پھر دیکھنا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ٹائم سکیل کیا دیا ہوا ہے. کیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ پوری اپنی جو ان کی ٹرم ہے 4 سال کی، 5 سال کی، اس کے دوران یہ کریں گے پورا، یا پھر وہ جلد سے جلد سے ختم کریں گے. پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پاس وسائل کیا ہیں، یا کون سے وسائل استعمال کر کے وہ اس کام کو انجام دینا چاہتے ہیں. میرے پاس ایک اور کال ہے، کالر لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہوز کالنگ فرام ویئر؟ ہیلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں ہندوستان سے بول رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا جناب؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ابھی جو ہم نے یہ ابھی ٹی وی پروگرام دیکھا، اس وقت بھارت میں بہت وقت زیادہ ہے جی، لیکن ابھی جو اسلم صاحب کا جو ابھی کچھ دن پہلے جو علامہ ناصر زیدی صاحب کا جو جس کو شہید کر دیا گیا، جی، تو ابھی جو کسی کالر نے بتایا تھا کہ وہ ایک پولیٹکس ہے. ہندوستان میں بھی بہت اچھی پولیٹکس ہے، لیکن پولیٹکس سے زیادہ پاکستان میں تو دہشت گردی ہے. جی، اس لیے کہ میرے کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں شرم آنا چاہیے. سچ میں جب ہم بھارت میں جی رہے ہیں تو ہمارے کو بہت شرم آ رہی ہے، اس لیے کہ مسلمان کنٹری بولنے سے ہمیں شرم آ رہی ہے. سچ میں اپنی اوپن بات بول رہا ہوں، اس لیے کہ پاکستان میں کچھ لوگ مسلمان تو کیا انسان بھی نہیں ہے. آپ کا حق بولتا ہے. جی ہاں، اس سے بہتر تو ہمارے ہندوستان کی جو کافر ملک ہے، اس سے بہتر ہے کہ یہ ملک بہت اچھا ہے، ہمارا ہندوستان امن میں ہے. جی ہلو. جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات، آپ بات کریں. جی ہلو. جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں. ہیلو. میں جی تو آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں. ہاں، ہندوستان کی جو حکومت ہے وہاں یہاں پہ بھی پولیٹکس ہے. پولیٹکس وہ ہوتی ہے صرف اپنے غریبوں کو یہ کرے، کچھ ٹائم پہ ہیلپ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ پولیٹکس ہوتے ہیں. پولیٹکس کا مطلب کسی اچھے انسان کو مار دے، یا کوئی انسان موو کر رہا ہے اپنے حق بولنے کے لیے، کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو اس کو مار رہے ہیں. جی، آپ کا کال بار بار جو ڈراپ ہو رہا ہے، بہت مہربانی آپ کی پروگرام میں شرکت کرنے کی. آپ ہندوستان سے بول رہے ہیں اور آپ کا ویو جو ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ پولیٹکس اور ٹیررزم میں فرق ہے. انڈیا میں پولیٹکس ہے، پاکستان میں ٹیررزم ہے. یہ آپ کا ویو ہے، اور کسی حد تک میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ ٹیررزم جو ہے وہ کسی عوام کو آگے لے کے نہیں جا سکتی. پولیٹکس جو ہے اگر اس کو صحیح کنڈکٹ کیا جائے تو اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ ساری ڈفرینٹ فیکشنز جو ہیں وہ ٹیبل کے اراؤنڈ بیٹھ کے اپنے مذاکرات کر کے اپنے مقاصد بیان کر کے کوئی نہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے ایک وہ لامل بنا سکتے ہیں. پاکستان میں بھی ہمیں چاہیے، لیکن کیوں کہ وہاں پہ دہشت گردی جو ہے وہ اتنی پھیل چکی ہے، اس کو اتنی ہوا دی گئی ہے، اس کو اتنی فریڈم دیا گیا ہے کہ اب ان کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. لیکن دنیا میں
اس دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو ناممکن ہو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے ان کے تاثرات کیا ہیں. نواز شریف نے کہا, ان کی کوٹ ہے یہ میرے پاس, جب ان کو پتہ چلا کہ چودھری اسلم صاحب جو ان کو شہید کر دیا گیا ہے, کہ we will not let the will of the nation be crushed by these cowardly acts by terrorists. In other words, وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہماری جو کہہ لیں کہ ہمارا جو جذبہ ہے, ہماری قوم کا جو وقار ہے, ہماری قوم کا جو ایک کہہ لیں کہ جذبہ ہے, مجھے کہنا چاہیے, ہم ان بزدل درندوں کو اسے ضائع نہیں کرنے دیں گے. یعنی کہ ان کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن یہ انہوں نے کہا کب کریں گے, کیسے کریں گے. اب وقت آ چکا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس بات پہ روشنی ڈالے. کیوں کہ پاکستان کی عوام نے بہت سی شہادتیں دے دی, چاہے وہ عالم دین ہیں, چاہے پولیٹیشنز ہیں, چاہے ادنے لوگ ہیں, چاہے پولیس آفیسرز ہیں, جو بھی ہیں, بہت سی شہادتیں پاکستان میں ہو چکی ہیں. اب وقت آ چکا ہے کہ ان شہادتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ایک نیا پہلو پاکستان میں شروع ہونا چاہیے. میرا بس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ فرام ویئر؟ السلام علیکم. میں سید غیور باس لاسگو سے بول رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ سید غیور باس. جی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے انکل چودھری اسلم جو شہید ہوئے, جو ہمارے بھائی اعتزاز حسن جو ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں, تو ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کہ بوڑھے سے لے کر جوان تک, جوان سے لے کر بچے تک, سارے اپنے ریڈی ہیں اپنی جانیں دینے کے لیے, اپنے ملک کو بچانے کے لیے. ان کے پاس اتنا جذبہ ہے, لیکن سارے لوگ اپنے آپ کو ریڈی کر لیا ہے, لیکن حکومت کہاں ہے؟ حکومت تو ان کو دیکھتی نہیں ہے, اس جذبے کو نہیں دیکھتی. وہ اپنی بس کرسیوں کو بچانے کے لیے اپنی باتیں کرتی ہے. کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی ذاکرات کرتے ہیں کہ اپنی کرسیوں کے لیے ہے, کہ جب 10 محرم پہ جلوس کو روکنا ہوتا ہے تو تب طاقت استعمال کرتے ہیں, جب چلم کے جلوسوں پہ کو روکنا ہوتا ہے تو تب طاقت استعمال کرتے ہیں. اس طرح ہی عید میلاد النبی پہ طاقت جلوس کو روکتے ہیں, لیکن جب چند طالبانوں کو روکنا پڑتا ہے تو پھر وہ ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو ہمارے پاس جذبہ ہے بچانے کے لیے پاکستان کو. اگر حکومت ہمیں نہیں مدد کرتی تو حکومت کو چھوڑیں, اگر خود ہی اپنے پاکستان کو بچائیں. جو ہمارے لیے حکومت نہیں کر رہی وہ ہم اپنے لیے خود ہی کریں, ہم خود ہی اپنے لیے اب پاکستان بچائیں. یہ میں نے کہنا چاہتا تھا. تھینک یو. حضور بھائی, بہت مہربانی آپ کی, بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. اور واقعہ ہی کہ پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کو حوصلہ دے سکیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں میں لے اور اس ٹیررزم کا خاتمہ کرے. اور خاتمہ صرف عوام ہی کر سکتی ہے, اپنی نفرت سے, اپنے ووٹ سے, اور ثابت قدم ایک دم اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے. اور جب تک ہم نے یہ نہیں کرنا تو یہ جو ہمیں ڈیوائیڈ کرنے والے ہیں, جن کا مذہب یا دین, میں نہیں کہہ سکتا کیا دین و مذہب ہے, جو انسان کی جان کا پیاسے ہیں, درندے ہیں, ان کو آپ مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ فرام ویئر؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. السلام علیکم محمد علی بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ آپ نے بریک پہ تو نہیں جانی, میں اپنی بات کمپلیٹ کر سکتا ہوں؟ آپ کے لیے میں کبھی بریک پہ نہیں جاتا, آپ بات کریں اپنی. جزاکم اللہ خیر. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دونوں ہستیوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. ایک تو وہ جو بیٹا وہ اپنا ہنگو میں جس نے بم بلاسٹ کو اس کو جپھی ڈالی تھی, اور چودھری اسلم صاحب کو ہم سلوٹ کرتے ہیں, اور ان کی شہادت اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صحبت عطا کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ چودھری اسلم صاحب اور آتے رہے پاکستان کے اندر,
اور پاکستان اسی طرح ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی کھڑا ہے کہ ہمت کرنی چاہیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو بھی قوتیں ان دہشت گردوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی ایک توجہ میں دلانا چاہوں گا, دو کیس ہوئے, ایک بے نظیر صاحب کا اور ایک اسلم صاحب کا. یہ دونوں بالکل ہی سیم ہیں. طالبان جو ہیں اس وقت شروع سے لے کے جب وہ رشیا کے ساتھ لڑے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک طالبان بک رہے ہیں. آپ اور میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی پاکٹ میں پیسے ہیں تو جس مرضی گروپ کو آپ بائی کر سکتے ہیں, اس کو چیک دے دیں, کیش دے دیں, وہ طالبان کو بتا دے کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے, اس کو اچیو کرنا ہے, اللہ اللہ خیر صلاح. طالبان کی یہ حیثیت ہے. طالبان کوئی اسلام کی آئیڈیالوجی نہیں ان کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت وہ کرائے کے قاتل ہیں. چاہے ان کو سیریا میں بھیج دو, چاہے ان کو کرن قذافی کو مارنے کے لیے بھیج دو, چاہے کہیں بھیج دو. طالبان جو شروع سے لے کے اب تک وہ بک رہا ہے. اور یہ اپنا کیا کہتے ہیں, یہ پاکستان کے اندر بھی یہی ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ طالبان کو کہے کہ یہ لو تم اپنا پیسہ لے لو اور خاموش رہو, کیونکہ باہر سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے مختلف طریقوں سے اور وہ قتل کرتے ہیں. چودھری اسلم صاحب کا کیس ڈاکٹر صاحب وہ لاسٹ انٹرویو اگر آپ غور سے سنیں تو انہوں کے اس انٹرویو میں سے پتا چل جائے گا کہ ان کے مرڈر کا ان کو تھریٹ ہو چکی ہے. ان کو بتا دیا گیا تھا کہ چودھری اسلم صاحب کل آپ زندہ نہیں رہو گے. اس کے انٹرویو کے اندر آپ کو غور سے انہوں نے کہا تھا کہ پولیس جو ہے وہ اپنا جنگ نہیں کر سکتی. اس کا مطلب ہے کہ کچھ اندر کچھ ہو رہا تھا. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ شکار کون نکالتا ہے. سب سے پہلے بات ہے کہ جو اندر بیٹھا تھا جو شکار نکالتا ہے وہ سب سے بڑا اندر طالبان ہے. بے نظیر صاحبہ کو کس نے فون کیا کہ باہر نکلو اور پبلک کو ہاتھ ہلاؤ, اس نے شکار کو نکالا. وہ اس کو سب لوگ ڈینائی کر رہے ہیں کہ جس نے بے نظیر کو گاڑی میں فون کیا اس کو پکڑ لو, بے نظیر کا کیس سالو ہو جاتا ہے. اسی طرح چودھری اسلم صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ اپنا پولیس والے اپنا جنگ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب وہ کس کو کہہ رہے ہیں, حکومت کو کہہ رہے ہیں, نواز شریف کو کہہ رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں کہ بھی مجھ سے وہ کام مت کراؤ جو ہم نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ اندر ہی اداروں کے اندر, محکموں کے اندر, گورنمنٹ کے اندر ایسے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو طالبان کو پیسہ دیتے ہیں اور ان سے وہ ٹارگٹ اچیو کرواتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, وہ بک رہے ہیں. یہ کرائے کے قاتل بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی اسلام کے لیے یا اسلام کا ان کو کوئی نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں نا ہم شریعت لائیں گے, شریعت لائیں گے. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ کرائے کے قاتل ہیں. ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو, پاکستان کا بچہ کھڑا ہو جائے اور ان کو ریموو کرنا. عمران خان بھی میری بات سن لے, نواز شریف صاحب بھی سن لے, جو بھی ہیں یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں یہ جو کرائے کے قاتل ہیں ان کو, ہاں ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے حق میں ہے کہ مظلوم لوگ چاہے کوئی بھی مرے گا, کہیں بھی مرے گا, چاہے وہ کسی بھی کنٹری میں ہوگا, اس کے ساتھ ہماری بھی آواز ہے. کسی بھی کی آواز ہم اس کو لبیک کہیں گے. لیکن یہ جو کرائے کے قاتل ہیں ان کو جسٹیفائی مت کرو. یہ اس وقت پاکستان پوری مسلم امت اور پوری دنیا کا خطرناک ہے. اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ سب کھڑے ہو جو چودھری اسلم بن جاؤ, وہ جو بچہ تھا ہنگو میں اس طرح کے بچے بن جاؤ. انشاءاللہ تعالی ان کا ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. کبھی مت گھبراؤ, ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, مولا کائنات ہے اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے. کبھی مت ان سے ڈرنا. اب ان کا ٹائم آ گیا کہ ان کو ہم ریموو کریں. اور جماعت اسلامی بھی کان کھول کے سن لے, اس نے بڑے پیسے لیے ہیں افغانستان میں, اپنا بریف کیس بھر کے کیا ہے. آج وہ دیکھ لے کہ اس نے پوری مسلم امت کا اور دنیا کا کیا حالت کر دی ہے, کیونکہ وہ بک گئے تھے اس وقت بات یہ سنتے نہیں تھے. یہ جہادی بنے ہوئے تھے, انہوں نے اسلام کا ستیہ ناش کر دیا. ڈاکٹر صاحب جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا, پھر انشاءاللہ تعالی آپ سے بات ہوگی. بہت مہربانی محمد علی بھائی صاحب. آپ کی یہ جو بات ہے کہ طالبان جو ہیں یہ مرسنریز ہیں, یہ تو بات ثابت ہو چکی ہے, کیونکہ سیریا میں یہ انہوں نے پروو کر دیا ہے برٹش گورنمنٹ نے کہ وہ پیسے لے کے فائٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک حوالہ ہے, لیکن اور بھی کتنے حوالے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمان تو ہو نہیں سکتے. افسوس کی یہ بات ہے کہ پوری یورپ میں, پوری دنیا میں اسلام کا جو تصور ہے, اسلام کی جو امیج ہے, اسلام کا جو کہہ لیں کہ پہچان ہے, وہ ان لوگوں سے ہو رہی ہے کہ یہ ہے مسلمان, یہ قتل و غارت کرنے والے, یہ انسانوں کی جان لینے والے, یہ بچوں کو مارنے والے.
یہ ہے مسلمان، یہ درندے. تو اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم عام شہری ہیں، جو ہم عام بندے ہیں، ہم لوگ کھڑے ہوں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ مسلمان ہم ہیں، وہ نہیں. اسلام پہ ہم ہیں، وہ لوگ نہیں. اگر آپ نے مسلمان کو دیکھنا ہے تو آؤ، اس طرف آؤ. اور اگر آپ نے دہشت گرد دیکھنا ہے، خون کے پیاسے دیکھنے ہیں، درندے دیکھنے ہیں، جگہ کوئی دین مذہب نہیں ہے، اس طرف جاؤ. جب تک ہم یہ شناخت نہیں کر سکیں گے، جب تک ہم یورپ میں یہ تصور پیدا نہیں کر سکیں گے کہ ہم میں اور ٹیررسٹ میں کیا فرق ہے، تب تک اسلام ایسے ہی جو ہے ان کی نظروں میں رہے گا کہ کوئی کلیئر پکچر نہیں ہوگی. میرے پاس ایک کال ہے، پہلے کال لیتے پھر میں آگے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. ہُوز کالنگ ان فرام ویئر؟ وعلیکم السلام. اور میں نسیم رضا لندن سے بول رہی ہوں. جی، کیا اور کہنا میں چاہیں گے اسی کا آپ کے پاس میسج آیا ہے نواز شریف کا کہ وہ ہمیں بعد میں دیکھیں گے ان کو جو مارا ہے. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اور آپ نہیں بچا سکے ان کو، ایک دفعہ ان کے اوپر حملہ ہوا، رک گیا، دوبارہ زبردست حملہ کیا کہ اب تو مریں گے، کیسے نہیں مریں گے، مارو. اس کو آپ کیوں نہیں روک سکے؟ جب اس کو نہیں روک سکتے تو اب آپ کے پاس کیا طاقت ہے جو آپ ان کی خبر لیں گے؟ آپ کچھ خبر نہیں لے سکتے. بہتر یہ ہے کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں حکومت سے، اور کیونکہ آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہے حکومت، آپ کہہ دیں کہ ملک آؤٹ آف کنٹرول ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تاکہ دوسرے کو موقع ملے تو لوگوں کی جانیں تو بچا سکے کم از کم. ابھی آپ کیا بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گئے بیچارے، اتنی زبردست چیز سے ان کو مارا گیا، اور بھی کہہ رہے ہیں ہاں ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں. کیا چھوڑیں گے؟ آپ نے چھوڑ دیا انہیں، اب کیا پکڑیں گے ان کو؟ اس سے تو برابر چھوڑے ہوئے ہیں آپ. مذاکرات کر رہے ہیں، کس بات کی مذاکرات کر رہے ہیں آپ؟ لوگ بڑھ رہے ہیں، ملک کا حال خراب ہو رہا ہے. لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ زرداری کی حکومت بہتر تھی تم سے، کیونکہ پھر بھی زرداری کی حکومت میں اتنا زیادہ نہیں مچ رہا تھا. کچھ لوگ اسے برا کہتے اور ان کو حکومت نہیں آتی تھی، چلو یہ بات تھی، لیکن تمہیں تو حکومت آتی تھی کرنا. لوگوں سے جھوٹ بول کے سب کچھ کرنے، کیا حال بن رہا ہے ملک کا. لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بچے بیچنے پہ آمدہ ہو گئے، خودکشی کر رہے ہیں لوگ. ایک بات نہیں، ہزاروں باتیں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ملک کے اندر. آپ کے کنٹرول کے باہر ہے یہ سب کچھ. تو پلیز آپ ملک سے باہر اترا ہے حکومت سے، اور کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں یہ کہ ملک کے کھانا خراب نہ کریں آپ ملک کا. آپ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں حکومت سے. یہی میں پیغام ہے نواز شریف کے لیے، یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ملک کو بچانا ہے ہمیں، ملک کو بچائیں. ملک کی آپ اپنی حکومت کی پرواہ کر رہے ہیں، آپ ملک کی حکومت نہیں کر رہے ہیں. ملک پہلے ہے، لوگ پہلے ہیں، تب آپ کی حکومت، تب اور کچھ ہے. لیکن آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. بالکل احساس ہوتا تو ضرور آپ خیال کرتے ان کا. میں تو حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ کس طرح بیچارے رہ رہے ہیں پاکستان میں، کیسے برداشت کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ. ان کو چاہیے کھڑے ہو جاؤ اور انقلاب لاؤ. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اور جو لوگ میں ان کے ساتھ میں بیچارے شہید ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، پروردگار ان کی، اور ہم سب کو بہت دکھ ہے ان کا. الہ آمین. ہماری بہن جو فرما رہی تھی وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کے کہنے کا جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کی انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی. ان کو انٹیلیجنس نہیں تھی اس بات کی کہ ان پہ حملہ ہونے والا یا ہو سکتا ہے یا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہُوز کالنگ ان فرام ویئر؟ ہیلو. السلام علیکم بھائیان. وعلیکم السلام. شنکر بلائی عرض کر رہا ہوں گلاسگو سے. جی، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام کیا ہے، اور میں نے سنا ہے سارا پروگرام. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ٹی وی کو سلامت رکھے، جس کے ذریعے سے ہماری یہ جو آواز ہے کم از کم یہ تو گورنمنٹ کے پاس پہنچے. اتنی ظالم گورنمنٹ، اتنی ظالم آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. یعنی روزانہ اتنے قتل ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. بازی کو وہ ہو گیا، بس اس کی رپورٹ ٹی وی پہ دیکھ لی، ٹی وی کے بعد کوئی مسئلہ نہیں. اور خاص کر یہ چودھری صاحب، اسلم صاحب، جن کو یہ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کے پہلے ہمارے علامہ ناصر عباس صاحب کو وہ مجلس پڑھ کر آ رہے تھے، ان کو شہید کیا. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا یعنی گورنمنٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ عوام کی حفاظت کرے، ان کی جان و مال کی حفاظت کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عہدہ دیا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں کہ اپنے ملک کے جو انسان ہیں ان کی حفاظت کرے. تو اگر آپ یہ حفاظت کا ذمہ نہیں پورا کر سکتے تو آپ اس کے جو حقدار نہیں ہیں. تو میری احتجاج ہے گورنمنٹ کے ساتھ بھی
اور اپنا چودھری صاحب کے ساتھ میری محبت ہے، ان کی فیملی کے ساتھ محبت ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن قائم کرے، اور یہ جو بے گناہ شہید روزانہ ہو رہے ہیں یہ سلسلہ ختم ہو، اور ہمارا یہ ہدایت ٹی وی شاد اور آباد رہے، جس کے ذریعے سے ہماری کم از کم آواز ہی ان تک پہنچی ہے۔ اگر وہ سن رہے ہیں تو انہیں شرم آنی چاہیے، اور انہیں اپنا اس بار غور کرنا چاہیے کہ یہ انسان ہے، یہ کوئی جانور نہیں ہے کہ جن کو ایسے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر تو اس کے بعد خاموش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹی وی کو سلامت رکھے، اور میری مرحومین کے لیے بہت بہت دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، علامہ صاحب کو اور ہمارے چودھری صاحب کو اور ان کی فیملی کے ساتھ ہم سوگوار ہیں، اور جو ان کے دشمن ہیں، پاکستان کے جو دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات دلائے۔ الہی امین ثم امین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت مہربانی آپ کی کال کی کربلائی صاحب، اور آپ کا بھی کہنا یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ رسپانسبل ہے کہ اپنے ملک میں امن لانا انہی کا کام ہے، اور ان کو اس میں دیری نہیں کرنی چاہیے، ان کو اس میں کوئی پلان نہیں بنانی چاہیے کہ وہ 6 مہینے کا، سال کا، 2 سال کی، 3 سال کی پلان نہیں ہونی چاہیے، یہ جلد سے جلد ہونا چاہیے۔ اور اس کے طریقہ کار کیا ہیں وہ ان کو خود پتہ ہے، کیونکہ اگر دہشت گردی جو ہے وہ اس حد تک پھیل چکی ہے کہ صرف آرمی وہاں پہ کام دے سکتی ہے، پھر آپ کو آرمی کے سامنے آنا چاہیے۔ تو اگر وہاں پہ مذاکرات کے چانسز ہیں تو وہ کرنے چاہیے۔ تو یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ سب سے پہلے سٹیپ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، کیا لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ ڈکلیئر کریں، اوپنلی ڈکلیئر کریں کہ وہ ٹیررزم کے خلاف ہیں، طالبان کے وہ خلاف ہیں، اور طالبان کا وہ سر کچلیں گے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ یہ تو بتائیں کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں اپنے ڈائلاگ میں ان کے ساتھ، اور ان کی کیا کہتے ہیں کہ آؤٹ لک کیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہاں تک پہنچ سکیں گے وہ ایسے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ اور جیسے کہ کربلائی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر شہادت پہ شہادت ہوتی گئی اور وہ آرام سے کام کر رہے ہیں تو کتنی جانیں اور قربان ہوں گی، کتنے گھروں میں اور یہ اندھیرا ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ نے امن لانا ہے تو کیا فائدہ اس امن کا؟ تو جب تک پاکستان کی عوام اتنا پریشر نہیں ڈالتی ہے حکومت پہ کہ وہ ان کو کچھ کرنا پڑے، تب تک یہ کام چلتے رہیں گے۔ اور جیسے کہ ابھی ہمارے بھائی فرما رہے تھے کہ ہدایت ٹی وی کی آج یہی کوشش ہے کہ ہماری آواز پاکستان میں گونجے، وہاں کی عوام کو پتہ چلے، حکومت سنے، جو اپوزیشن میں ہیں ان کے کان کھڑے ہوں، ان کو پتہ چلے کہ یورپ میں مسلمان ان کے خلاف ہیں، وہ امن چاہتے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو، کوئی حل ہو، سب کی نظر ان پہ ہے۔ میرے پاس ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم، who's calling and from where؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ بہت اچھا پروگرام آپ کے جا رہا ہے جی۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم پہ، جو پاکستان کی قوم ہے، ہم تو یہاں پہ ہیں مگر جو پاکستان کی قوم ہے، کیا امید رکھ سکتے ہیں آپ ان سے، جو نواز شریف جیسے اور زرداری جیسے بار بار بنا لیتے ہیں اپنے حکمران، ٹھیک ہے، زرداری جو بھی کرے، نواز شریف جو بھی کرے، دوبارہ اس کا بہت ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ خود عوام کو ہی نہیں پتا ہم کیا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو کلنگز ہو رہی ہیں، یہ تو بڑی نہ کہ آرام سے وہ کر رہے ہیں، بڑے پیار سے وہ کر رہے ہیں کلنگز، اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عوام نے کیا کیا آج تک؟ ظاہر ہے جن کا کنسرن ہے ان کلنگز کے ساتھ وہی تھوڑا سا پروٹیسٹ کرتے ہیں، باقی عوام کدھر گئی ہے؟ پاکستان اتنا بڑا پاکستان ہے، یعنی اٹھا کے اکھاڑ کے مارے ان حکومتوں کو، مگر وہ نہیں کرتے اس لیے کہ وہ ان کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، مگر یہ پیسہ طاقت جب تک ریولوشن نہیں آئے گی پراپر، یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا پاکستان کا۔ آپ بس یہاں بیٹھ کے دیکھتے جائیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ یہ جو مشرف کے ساتھ جو کر رہے ہیں، یعنی نواز نے تھوڑی کرپشن کی ہے، زرداری نے تھوڑی کرپشن کی ہے جو مشرف نے نہیں کی، مگر مشرف کو کیوں ٹارگٹ بنا رہے ہیں؟
صرف ان میں 2-3 چیزیں ایسی کی ہیں جو لال مسجد وغیرہ وہ قصہ، اور ایسی نہ کہ آؤٹ لو کر دیا نہ کہ کئی گروپس کو. اور جو شیعوں کی تو بات ہی نہیں ہے کہ شیعہ تو ہے ہی نہ کہ مظلوم ایک قسم کے. جی بہت مہربانی آپ کی کال کی. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. کالنگ ان فرام ویئر؟ کال ڈراپ ہو گیا ہے. میں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس 5-4 منٹ رہ گئے ہیں صرف. تو میں ابھی کال اور نہیں لیتا ہوں. تھوڑی سی میں اپنی طرف سے کچھ بات کروں. میں یہ چاہوں گا کہ آج کے پروگرام سے حوالے سے کہ جیسے آپ سن رہے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ کنکلوژن دیتا جا رہا ہوں، اور کنکلوژن یہی ہے کہ کسی بھی ملک میں امن لانے کا ذریعہ جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے. جب تک حکومت نے اس چیز کا چارج نہیں لینا، جب تک حکومت نے ڈکلیئر نہیں کرنا وار آن ٹیررزم، تب تک لوگ ایسے جان بھاگ ہوتے رہیں گے، گھروں کے گھر لوٹتے رہیں گے، اور امن پاکستان میں نہیں آ سکے گا. کون سا وہ ملک ہے بتائیں مجھے سوائے پاکستان کے جہاں پہ آپ گھر صبح اپنے گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو شورٹی نہیں ہے کہ آپ واپس گھر لوٹیں گے؟ اگر یہی حالات یورپ میں ہوں تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہاں کی عوام خاموش رہے گی؟ ایسی حکومت کو ٹالریٹ کر سکیں گے وہ، یا کریں گے؟ بس اتنا ہی سے فرق ہے کہ یہ جو عوام ہے یہ اجاگر ہیں، یہ جاگے ہوئے ہیں. اپنے حق کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے یہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہی کمزوری ہے ہماری کہ ہماری عوام نے آج تک اپنے جان اور مال کی حفاظت کے لیے حکومت کا سامنا نہیں کیا en masse. As one voice, one people, one community. اور آج کے پروگرام کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان کی عوام کو پتہ چلے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اور اگر آپ اپنی آواز اٹھائیں گے یورپ سے لاکھوں اور لاکھوں اور لاکھوں آواز جو آپ کے ساتھ وہ شامل ہوں گے، بلکہ شامل ہوں گے. اتنا شور یورپ سے آپ کو ملے گا، اتنا آپ کو سپورٹ اور اتنی آپ کو یورپ سے طاقت ملے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کیوں اتنی دیر خاموش رہے ہیں. سو ہماری آج کی چھوٹی سی کاوش ہے، مجھے امید ہے کہ سننے والوں نے سنی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کے بعد جو کوئی اپنے آپ کو اسلام پہ سمجھتا ہے، اور جو کوئی حاکم، حکمران، پولیٹیشین، بڑا عہدیدار آرمی میں، نیوی میں، پولیس میں، کسی محکمے میں بھی ہے، وہ اپنے گریبان میں دیکھ کے تو کل سے اپنی عوام کے لیے ایک نئی صبح لانے کی کوشش کرے گا، ایک نیا دور لانے کی کوشش کرے گا. وہ دور ہے امن کا، چاہت کا اور اسلام کا. دہشت گردی ہم نہیں لائے، ہم نہیں چاہتے، اور ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. آپ اور میں مل کے مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو صرف خاموشی سے ٹیسٹ کنسنٹ سے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جو انفرادی اور سیکٹیرینزم کی وجہ سے اور آپس میں فرقوں کو لڑانے کی وجہ سے خاموشی سے اس کا مزہ لے رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کے اپنی آواز کو بلند رکھیں گے، اور اس کہہ لیں کہ آج کی مہم کو جاری رکھیں گے، اور پاکستان کے میں آپ کے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و قارب ہیں، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں فون پہ، اسکائپ پہ،
جیسے بھی آپ بات کرتے ہیں آپ ان سے ضرور کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اپنی آواز اٹھائیں، ہم آپ کو آپ کے ساتھ لبیک کہیں گے کہ پاکستان میں امن ہمیں چاہیے۔ فلیش پوائنٹ اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے۔ آفتاب احمد اگلے ہفتے تک آپ کے پاس، آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے نیا ٹاپک لے کے پھر آئیں گے۔ تب تک خدا حافظ۔